اچھا یہ اب کلاس میں ایز اے ٹاپک آج یہی کروانا تھا تو میں آپ کو آرام سے کرواتی ہوں. ٹھیک ہے استاذہ، جزاک اللہ۔ جی پچھلی کلاس میں ہم نے فعل چلے ہم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم پچھلی کلاس میں ہم نے ایک نیا ٹاپک فعل امر اور نہیں کا شروع کیا تھا. فعل امر او نہیں، ٹھیک ہے. اور ہم کر رہے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر صرف 3 حرفی. 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اضافی نہیں ہوتا. اور پھر ہم ثلاثی مزید فی پڑھیں گے جس میں 3 حرفی مادے کے علاوہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ایڈ کر دیا جاتا ہے، جس سے اس میں ہم کہتے ہیں مزید، یعنی کہ مور، مزید فی ہی، ان اٹ، اس کے اندر 3 حرفی مادے کے علاوہ کچھ اور ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس لفظ کا حصہ ہوتا ہے. تو فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد. اب ثلاثی مجرد جو ہے وہ ہمارا 3 حرفی مادہ ہے. اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس کل ملا کے شہلا بتاؤ کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے. جی عفیفہ طلعت، آپ 6 ابواب کے نام بولو گے؟ جی. کرم یکرم، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمیع یسمع، حسب یحسب. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی شیخ جبینہ، آپ کو یاد ہیں 6 ابواب کے نام؟ جی نہیں، اچھا میں آپ تھوڑے کلاسز اٹینڈ نہیں کی تھی، فیور آیا تھا میں. اچھا آپ نے پھر انشاءاللہ ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ جی ضرور میں. کیونکہ اب ہم نے اسی کے اکارڈنگلی پڑھائی کرنی ہے. جی شازیہ ارشد، آپ کو یاد ہے؟ جی. کرما یکرم، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمیع یسمع اور حسب یحسب. بالکل پرفیکٹ ہو گیا الحمدللہ. اچھا اب یہ جو 6 ابواب ہیں ان سے ہمارا فعل امر اور نہیں، ہم نے یہ سیکھا تھا پچھلی دفعہ. جی نگینہ آپ بتاؤ گے کہ فعل امر اور نہیں کس سے تیار ہوتا ہے؟ میم مدارہ ماضی معروف سے تیار ہوتا میم. انڈا نمبر ملنے والا ہے آپ کو. نہیں سوری، مضارع معروف سے، سوری مضارع معروف سے، سوری. جی فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے. مخاطب کے 6 صیغوں سے بنتا ہے نا. فعل ماضی سے بنتا ہے، اس کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. اور فعل مضارع سے پھر ہماری 3 چیزیں بنتی ہیں: مضارع، مجہول، فعل امر او نہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے یہ فعل مضارع سے بنتی ہیں. پھر اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہے وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے
کہ اب اس کا مطلب ہے کہ میں نے جب امر اور نہیں بنانا ہے تو مجھے مضارع کا پتہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مجھے 100% پتہ ہو کہ مضارع کیسے بنتا ہے۔ اب مضارع کے لیے جب ہم نے باب کے نام یاد کیے تھے تو ہم نے اس کو ایز اے پیئر یاد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہر جو ہم نے پیئر تھا اس کو ماضی اور مضارع ایک ساتھ یاد کیا تھا، مثلا کرما اور یکرمو۔ اب یہ مجھے میرے پاس مضارع آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ ناصرہ۔ اب ہم نے دیکھے نا 3 حرفی مادے سے بن رہے ہیں یہ سارے، اور اس کا پیئر کیا ہے؟ عائشہ حسن، ناصرہ۔ جی عشرت عباس آپ کو یاد ہے؟ جی میم۔ تیسرا کیا ہے؟ فتح یفتح۔ فتح یفتح۔ آپ میں سے بالکل فرینکلی بتا دیں کہ شیخ جبینہ کے علاوہ اور کون ہے جس کو ابھی نام نہیں آتے؟ کوئی اور بچہ ہے جس نے ابھی نام نہیں سیکھے ہوئے؟ ناہید عادل آپ کو یاد ہے؟ السلام علیکم۔ جی میم۔ جی اگلا بتاؤ، چوتھا نمبر۔ ضرب یضرب۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ضرب اور یضرب۔ یضرب۔ جبینہ آپ نے ان کو نوٹ کر لو اور پھر آپ نے یاد کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی اگر آپ میرے جی سے رابطہ انشاءاللہ کرو ضرور۔ گے تو میں ان کو یاد کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ سکھایا ہوا ہے، آپ وہ بھی میرے سے جی علیحدہ سے سمجھ لینا ڈیورنگ دا ویک۔ ضرب جی میم، اوکے میم۔ یضرب، وہ ایک کہانی سے میں سکھاتی ہوں تو پھر وہ کبھی بھولے گا نہیں آپ کو انشاءاللہ۔ جی اگلا۔ عشرت عباس۔ سمیع یسمع۔ جی جی سمیع یسمع۔ سمیع، سمیع یسمع۔ اور آخری کیا ہے؟ حسیبہ حسب یحسب۔ بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ تو یہ ہم نے یہ 6 ابواب کے نام یاد کر لیے۔ اب ان 6 ابواب کے جو نام ہیں اب اس میں اب آپ کو سارے کے سارے آگے کے نہیں آگے جو ان کے مضارع ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کا مطلب ہے نا آپ لوگوں کو مضارع سارے آتے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ فعل امر اور فعل نہیں کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی میں نے یہ امر اور نہیں بنانا ہے، مجھے یہ مضارع کو لینا ہے، اور اس میں کچھ میں ایسی تبدیلیاں کروں گی کہ یہ امر بن جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے میں پہلے باب کو لیتی ہوں اور اس کی ہم انشاءاللہ تعالی آج ساتھ ساتھ گردانے کریں گے۔ جی اب گردان کے جو ورڈز ہوتے ہیں، جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں، اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کل کہ امر اور نہیں، ان دونوں کے اندر پچھلی کلاس میں بتایا تھا، ان دونوں کے اندر حکم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہو، آرڈر دے رہے ہو، کسی کو آپ کسی کام سے کرنے کا حکم دے رہے ہو یا کام سے رک جانے کا حکم دے رہے ہو، یعنی کہ دونوں صورتوں میں حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم جو ہے وہ
آپ غیر حاضر شخص کو نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ اپنے آپ کو حکم دیتے ہو۔ اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان گردانوں کے اندر کیونکہ آرڈر ہوتا ہے نہ فعل، کیونکہ ہم نے 3 گروپ پڑھے ہوئے ہیں، غائب گروپ، حاضر گروپ اور متکلم گروپ، تو نہ ہی غائب گروپ موجود ہوتا ہے کیونکہ غائب شخص کو بھی حکم نہیں دے سکتے، اور نہ ہی متکلم ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھی حکم نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ صرف جو 6 حاضر کے صیغے ہیں، حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ان سے یہ گردان بنتی ہے۔ یہاں تک پوائنٹ آپ سب کو کلیئر ہے؟ امر اور نہیں کے اندر کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے، حکم نہ غائب شخص کو دیا جا سکتا ہے، نہ حاضر شخص کو، متکلم کو دیا جا سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ کس کو دیا جاتا ہے؟ سامنے موجود شخص کو۔ تو اس وجہ سے حاضر کے 6 صیغوں سے گردانیں بنتی ہیں، امر کی بھی اور نہیں کی بھی، اور بنتی کس سے ہے؟ فعل مضارع سے، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے فعل مضارع لینا ہے اور اس میں چند ایسی تبدیلیاں کرنی ہے کہ فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے گردانیں بنتی ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو 2 اینگل سے سکھاؤں گی، ایک اصل طریقہ بتاؤں گی اور پھر ایک اس کے اندر میں آپ لوگوں کو آسان طریقہ سکھاؤں گی جو کہ آپ لوگ کبھی بھی نہیں انشاءاللہ بھولو گے۔ اب 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ایک ہوتا ہے صرف کہتے ہیں گردان کو، ٹھیک ہے، صرف کہتے ہیں گردان کو، ٹھیک ہے، گردانوں کو، اور اس میں 2 آپ نام ہم استعمال کرتے ہیں، صرف کبیر اور صرف صغیر۔ اور صرف صغیر کا ایک اور نام بھی ہے جو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں تصریف، ٹھیک ہے۔ صرف گردان کو کہتے ہیں، اور صرف 2 طرح کی گردانیں ہوتی ہیں، صرف کبیر اور صرف صغیر، اور صرف صغیر کا ایک دوسرا نام تصریف بھی ہے۔ عموماً آپ کو یہی ورڈ استعمال ہوتے نظر آئے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف صغیر کس کو کہتے ہیں اور صرف کبیر؟ کبیر اور صغیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کبیر کا مطلب چھوٹا کیا ہے؟ بڑا بڑا، صغیر مانے چھوٹا۔ بالکل بالکل ٹھیک جواب صغیر دیا۔ چھوٹا، کبیر کبیر کبر سے نکلا ہے، بڑا، اکبر سے نکلا ہے یعنی کہ بڑا، جی اور صغیر اصغر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اکبر اصغر، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، اکبر اصغر نام بھی ہوتے ہیں، اکبر اور اصغر۔ پھر ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہوتا ہے کبرا اور صغرا، یہ بھی ہوتا ہے نا، کبرا اور صغرا۔
اکبر اور اصغر کی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اکبر اصغر، اور اس کو ہم لے لیتے ہیں کبرا اور صغرا. تو یہ بھی ہم یوز کرتے ہوتے ہیں. میم یہ صغرا اور یہ کیا کہتے ہو اس کے آگے ہے نہیں آنی چاہیے کیا جب نہیں یا چاہیے؟ لکھنا ہے کبرا اور صغرا یہ غین ہونی چاہیے غائن، غائن سے ہوتا ہے صغرا بیٹا، صغیر. صحیح ٹھیک. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اسی سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے صغرا کبرا سے، کہ ایک ہے چھوٹی ایک ہے بڑی، گردانیں ہیں مگر ایک چھوٹی اور ایک بڑی. اب اکبر، کبیر، کبرا، یہ کون سی گردان ہوتی ہے؟ جو ایک ہی گردان ہوتی ہے لیکن مکمل ہوتی ہے. مثلاً جب یہ میں پوری ابھی یہ گردان آپ کو لکھواؤں گی، چاہے وہ اسم الفاعل کی ہے چاہے وہ ماضی کی ہے، میں آپ کو کہتی ہوں ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتو، تم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربنا. کتنے ورڈز ہو گئے؟ 15. ٹھیک ہے، یہ 15 ورڈز کی جو پوری مکمل گردان ہے یہ کہلاتی ہے صرف کبیر. ماضی کی معروف ہو یا مجہول، مضارع کی معروف ہو یا مجہول، امر کی ہو یا فعل نہیں کی، وہ ماضی اور مضارع کی 15 یا کچھ 14 کہتے ہیں صیغوں سے مل کے بنتی ہے. امر اور نہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، یہ 4 جو ہیں 6 الفاظ سے مل کے بنتے ہیں. لیکن یہ پورے 6 الفاظ ایک مکمل گردان ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں صرف کبیر، یعنی کہ ایک مکمل گردان کو کہتے ہیں صرف کبیر. اب صرف صغیر یا جس کو ہم تصریف کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لفظ تصریف کا استعمال ہوتا ہے لیکن صرف صغیر بھی کہا جاتا ہے. وہ میم وہ ہر گردان کا پہلا صیغہ جو ہے گا جی صرف صغیر یا تصریف. اب ہوتا کیا ہے، آپ کو جو ایگزام جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو بتا رہی ہوں. ہمارے تو یہاں پہ نارمل بس ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو ایگزام بھی دے رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کوئی بھی، اب یہ 6 باب ہیں نا، تو میں مثال کے طور پہ میں کہہ دیتی ہوں باب ناصرہ، یعنی کہ نون لکھا جاتا ہے، صرف ہر ایک کا پہلا لیٹر لکھا جاتا ہے. میں کہتی ہوں باب نون، اور مادہ لے لو، کون سا لینا چاہو گے؟ پر وہ ہونا بھی باب نون سے ہی چاہیے. قتل یقتل، میں لے رہی ہوں ہاں بے عبد، عین بے دال، عبد. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس باب سے ہم اس کو بناتے ہیں. اچھا، اب میں نے آپ کو ایک باب دے دینا ہے کوئی سا بھی، اور ایک روٹ ورڈ دے دینا ہے، ہونا وہ اسی باب کا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہے قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کسی ایک باب کے ہوتے ہیں.
اب ہم زبانی تو نہیں یاد کر سکتے، لیکن جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو ہر لفظ کے آگے اس کا باب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ عبد جو ہے یہ باب ناصرہ سے ہے. ٹھیک ہے. اب میرے جو 8 گردانے ہیں، سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، نمبر 1 پہ میں نے لینا ہوتا ہے باب کے نام کو بنانا ہوتا ہے. اب میرا کیونکہ باب ہے کس باب سے ہے، نون، تو باب کیا ہوا، نا سا را ينصر ینصرو. اب پہلے تو میں دونوں اپنے جو مادہ ہے اس کو اس باب کے اندر ڈالوں گی. ٹھیک ہے جی. افشاں اسرار، آئین بے دال، اس کا صرف ماضی بنانا ہے آپ نے. کیا بنے گا، أبدا آبادہ. یعنی کہ میں تینوں لیٹرز لکھ کے اور اس کے یعنی کہ اس کے اوپر لے آؤں گی نون آئین فتح ڈال دیں گے. آئین بے دال کو. تو میرا بن گیا آ با دا، آبادہ. اور شاہدہ بتاؤ اس کا مضارع کیا بنے گا، يعبدو یا عبدو. یا عبدو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میرے پاس دونوں پہلا ورڈ آ گیا ماضی کا اور مضارع کا. اب میں نے ان دونوں کو مجہول میں بدلنا ہے، اور مجہول کا ہم طریقہ سیکھ چکے ہوئے ہیں. ثنا انور آپ ماضی کو مجہول بناؤ، کیا طریقہ ہے وہ بھی بتاؤ. ثنا آپ موجود ہو؟ السلام وعلیکم السلام. جی بس میں موجود ہوں. بس ایکچولی میں بہت دنوں کے بعد، ابھی 2 مہینے کی میری چھٹیاں آئی تھیں تو میں نے کلاس جوائن کر لی ہے فوراً سے ہی. صحیح. تو پر یہ یا ہم اردو عرصہ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، جی چھٹیوں جی جی کا بہانہ بس میں نہ کریں. جی بس ایکچولی میں کچن میں برتن بھی دھو رہی ہوں نا ساتھ ساتھ، تو میں بس وہی دماغ لگا رہی تھی. یا بدو ہے تو جب ہم اس کو نہیں، مضارع بنائیں گے، ماضی کو بناؤ گے نا، ماضی پہلے بناؤ گے. ٹھیک، آبدا ہے نا، آبدا، آبدا کا مجہول بناؤں. جی. اوبیدا، اوبیدا. تمام بالکل. آئین کلمہ سے پہلے تمام حروف پیش لے لیں گے سوائے جازم آئین حروف کے. کلمہ سے پہلے، فا اچھا کلمہ ٹھیک سے ہے ٹھیک پہلے. ہے ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک بتا رہی ہو. میں اس لفظ کا ٹھیک ہے. آئین دیکھ رہی تھی. اوکے. اور آئین کلمہ سے پہلے تمام حروف پیش لیں گے سوائے جازم کے. اور لام سوری لام آئین کلمہ پہ، کلمہ سوری ہاں وہ زیر لے لے گا. جی. ماضی اور مجہول کا لام آئین کلمہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، اس سے پہلے زیر لے جتنے لے بھی گا اور لیٹر ہیں وہ پیش لے لیتے ہیں. پیش لے لے اور گا. لام کلمہ سیم رہے گا. بالکل آئین کلمہ جو ہے کہ بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ بن گیا اوبیدہ. اوبیدا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اور کس بچے کا اس میں نے ابھی تک نام نہیں لیا، میمونہ. مضارع کو مجہول بناؤ. استاذہ میں ہوں، ایڈوانس کی بنا دیں. اچھا آپ لوگ نا، میں اس لیے کہتی ہوں مجھے بھول جاتا ہے، آپ لوگ وہ لکھ لیا کریں کہ جی ہم ایڈوانس والے کوئی اپنا ہاتھ کھڑا کر لیا کریں، یا میں آپ کے ناموں میں کوئی سٹار بنا دوں، کیونکہ مجھے تو پھر یاد نہیں رہتا. جی عظمیٰ حفیظ آپ بتاؤ گے مضارع کو مجہول بنانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یعبدو. یعبدو. یو ب آپ نے کہا ب، بے پہ آپ نے زبر بولی، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ زبر ہے. نہیں، جو ہمارا معروف ہے اس پہ کیا ہے؟
बे पे क्या डला हुआ है? माजी मारूफ। नहीं, मुजारे की बात हो रही है ना, आपने मुजारे ही बनाया है। जी याबुदु। या जी अबुदू, ठीक है। याबुदु। जी जी, याबुदु। बिल्कुल जी आपने ठीक बनाया है। मैं तो आपको वैसे कंफ्यूज कर रही थी कि अलामत मुजारे ये तान मजहूल की हमेशा होती है पेश वाली, जी ठीक है। और और आइन जी कलेमा ज़बर वाला, ये दो निशानियां हैं बस। बाकी जो पूरा का पूरा वर्ड है वो वैसे के वैसे उतार देते हैं, ठीक है। वैसे सेम रहता तो आइन जो है। है वो जी साकिनी रहेगा, जो बा है आइन कलेमा उसको ज़बर दे देंगे, और एंडिंग भी वैसी रहेगी, यू उबदू, उबिदा यू उबदू। अच्छा, तो ये हमारा मुजारे दोनों के मजहूल बन गए। अब हमारा आता है असल टॉपिक। हमने कहा कि अमर और नहीं किससे बनते हैं शहला अरशद, बल्कि शगुफ्ता कमल। अमर और नहीं किससे बनते हैं? मुखातिब के सिगों से। ये कौन बोल रहा है? उम्मे नवीद। आपका नाम लिया मैंने? जी शगुफ्ता कमल, आप क्लास में मौजूद हो? ओके। इस क्लास के जो बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं? एक दफ़ा हाथ खड़ा करें, मैं आप लोगों के नाम कहीं लिख लूँगी। हैंड रेज करें जो सिर्फ इस क्लास के बच्चे हैं, जो एडवांस के आए हुए हैं वो नहीं। इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो नए कोर्स के, वो हाथ खड़ा करें। मैं आप लोगों के नाम कहीं नोट करूँगी। क्लास के शुरू में ही जो है मैं आप लोगों के आगे स्टार बना दिया करूँगी। जी अब हाथ अपना रेज ही रखना है आप लोगों ने, ताकि क्लास के शुरू में रेज कर दिया करो, ताकि मुझे पता हो कि मैंने सवाल किससे करना है। जी जी इशरत बोलो आप, बल्कि शाहिदा। शाहिदा, जी फेले अमर और फेले नहीं किससे बनता है? मेरी उम्र फेरी नहीं, ये मुजारा से। फेले मुजारे के, आपने बिल्कुल ठीक पहले बोला था, हाजिर के 6 सीगों से, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो आपका फेले मुजारे है वो क्या है? या बुदू। या अबुदू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ या अबुदू, या अबुदू, और या अबुदू को अब हमने बनाना है, इसको पहले आपने हाजिर में बदलना है। क्या बनेगा? हाजिर में क्या लगता है? ताबुदू, ठीक है ना, क्योंकि हाजिर से बनता है ना ये, ताबुदू। अब हमने इसको फेले अमर बनाना है। तो अमर बनाने का पहला मैंने आपको तरीका क्या बताया था? स्टेप याद है आपको शायदा? अलामत मुजारा, अलामत, अलामत मुजारा हटाकर अलिफ हमजतुल वस्ल। बिल्कुल, अलामत मुजारे को हटा के, अच्छा इसको हटाने का जगह बदलने की कोई तरीका क्या है? अच्छा जी, अलामत मुजारे को हटा देते हैं। स्टेप नंबर 1 है, ते को मैंने गिरा दिया, आइन
साकिन और बे पेश बू और दाल पेश दू, ये वर्ड रह गया हमारे पास। मैंने कहा कि अलामत मुजारे गिराने के बाद अगर उसका पहला लेटर साकिन हो और पढ़ा नहीं जा सकता तो क्या करते हैं? हमजतुल वस्ल लगाना है। बिल्कुल, शुरू में हम ऐड कर देंगे हमजतुल वस्ल, और वो किसको देख के लिखा जाता है? उसकी हरकत, आयन कलमा की हरकत को देखकर। आइन नहीं होता बेटा, थर्ड लेटर काउंट करते हैं, लाजमी नहीं कि वो आइन कलेमा ही हो, जो भी थर्ड लेटर है उसको देखते हैं। थर्ड लेटर इस हमजा को मिलाते हुए गिनते हुए थर्ड लेटर क्या है? पेश है। पेश, तो इसको क्या मिलेगा? उसको भी पेश मिलेगा। पेश मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट में हमने क्या चेंज किया कि इसकी अलामत मुजारे रिमूव की, डिलीट की, और क्योंकि अगला लेटर साकिन है तो हमजातुल वस्ल ऐड कर दिया। मैंने कहा था कि दरमियान को हमने बिल्कुल टच ही नहीं करना, हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है। और फिर एंड पे तब्दीली आनी है। एंड पे क्या तब्दीली आनी है? साकिन कर देंगे एंड को। जी, लास्ट लेटर को हम जज़म दे देते हैं, साकिन नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? जज़म दे जज़म देंगे। देते हैं। किसी मजज़ूम चीज हो के गया। अफेक्ट से जो साकिन आता है उसको साकिन नहीं कहते, ये भी एक एराबी हालत है। जैसे हमने इस समय 3 एराबी हालतें पढ़ी ना, रफा नसब जर, तो फेल की भी 3 एराबी हालतें हैं। एक रफा पेश वाली, ये फेल मुजारे में आपने देखा ना एंड पे रफा की हालत है, या अबुदू ताबुदू, ये रफाई हालत है। अब ये जो अमर और नहीं के एंड पे है, क्योंकि हालत तो आखिरी हरफ पे होती है ना, ये जो साकिन आपने दिया इसको, तो इसको जज़म कहते हैं और लफ्ज़ बन गया मजज़ूम, जिसे रफ़ा से मरफू, नसब से मंसूब, ठीक है। तो उसी तरह ये जर से मजरूर, तो उसी तरह ये जज़म से मजज़ूम, तो ये वर्ड मजज़ूम हो गया और ये जो हरकत है ये इसको जज़म की मिल गई। तो लफ्ज़ क्या बन गया, मुकम्मल क्या हुआ इशरत? ये उबुद। उबुद, तो ये मैं ऊपर लिखने लगी हूँ, उबुद। बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगला बच्चा जो है, ये मैंने खैर जगह गलत कर दी है। अगला बच्चा जो है वो बताएगा कि फेले नहीं कैसे लिखते हैं। उम्मे नवीद, फेले नहीं कैसे लिखते हैं? मगन ये इसके बनता किससे है? कहते हैं, हाँ जी, तो हमारे मुजारे की सीगे से पहले हमने पहले ये अमर बनाया है ना, तो यहाँ पर हम ला लगा देंगे, तो ये होगा ला ताअबुद। बिल्कुल परफेक्ट, ला ताअबुद। मोनस के सीगे नहीं बनाएंगे तरफे सगीर में? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि गर्दान का, तमाम गर्दानों का पहला पहला सीगा, ठीक है। जितनी भी आपकी 8 गर्दानें हैं उन सब का पहला सीगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या बना लिया, ला ताबुद।
یہ اب آپ کا فعل نہیں کا پہلا ورڈ تیار ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے بنانا ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول. یہ ہم بنانا سیکھ چکے ہیں کہ ابھی نہیں کلاس میں سیکھا؟ ابھی نہیں سیکھا. اچھا، یہ جو ہم اردو میں بھی فاعل اور مفعول کہتے ہیں نا، تو ایگزیکٹ فاعل یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں، جس طرح یہ ورڈ ہے فاعل. فاعل تو فاعل اسم ہے نا، تو یہ فاعل اسی سانچے کے اوپر جتنے بھی ورڈز ہوں گے، مثلا روٹ ورڈ میں بدلتی جاؤں، قاتل، حاسد، ناصر، جابر، یعنی کہ جو ایگزیکٹ فاعل کے سانچے سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم الفاعل. کیا کہلاتے ہیں؟ اسم الفاعل. تو اب اسی عین بے دال کا کیا بنے گا اسم الفاعل؟ عابد. عابدن، بالکل ٹھیک ہو گیا. عابدن. اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا یہ اسم ہے، اس کے 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، تو یہ عابدن بھی ہوگا، عابدن. عابدن بھی ہوگا، اور عابدن بھی ہوگا. تینوں طرح سے یہ بنے گا، عابدن، 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 عابدن. اور جب یہ اچھا یہ آپ کا، اور یہ ال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، العابدو، العابدہ، العابدی. ٹھیک ہے، تینوں طرح سے، 6 طرح سے یہ آ سکتا ہے، عابدن، عابدن، عابدن. اب اسم المفعول کیسے بنے گا؟ مفعول، بالکل مفعول کے سانچے کے اوپر جو بھی الفاظ ہوں گے، مثلا ہمارا ورڈ ہے مفعول. اب مفعول کے سانچے پہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ آپ کا اسم المفعول ہوگا. اب مفعول اسی لفظ کو ہم اسی کے اندر لے آئیں تو کیا بنے گا؟ معبودن. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آ جائے گا اسی عین بے دال کو لے لیں گے تو معبودن، معبودن، اور معبودن. تو یہ جو ہمارے، اب وہاں پہ تو آپ ایک ہی لکھو گے نا، یہ تو میں آپ کو ویسے سکھا رہی ہوں. وہاں پہ جب صرف صغیر بناتے ہیں تو بس ایک ہی ورڈ لکھو گے آپ. تو معبودن
دن. تو یہ جو ہیں ٹوٹل مل کے کتنے ورڈ بنے اگر عابدن اور معبودن کو صرف گنتے ہو؟ عبدہ فعل ماضی کا پہلا ورڈ، یعبدو فعل مضارع کا پہلا ورڈ، عبیدہ ماضی مجہول کا پہلا ورڈ، یعبدو مضارع مجہول کا پہلا ورڈ. 4 فعل ہو گئے. اعبد فعل امر، لا تعبد فعل نہیں، 6 ہو گئے. عابدن معبودن، یہ 8 الفاظ کا مجموعہ، یعنی کہ ہر گردان کا صرف پہلا ورڈ. کل ملا کے کتنے ورڈز بنے؟ 8 گردانے ہیں تو 8 ورڈز. تو یہ مل کے پورا کا پورا کیا کہلاتا ہے؟ صرف صغیر، یعنی کہ چھوٹی گردان، کہ ہر گردان کا پہلا ورڈ صرف، لیکن 8 الفاظ. اس کو کہتے ہیں صرف صغیر یا تصریف. کوئی سا بھی باب، اب یہ میں نے باب ناصرہ سے بنایا ہے، میں باب آپ کو فتحہ کا کوئی ورڈ دے سکتی ہوں یا باب ضربہ کا کوئی ورڈ دے سکتی ہوں، اور میں کہوں گی باب ہے ضاد، یہ روٹ ورڈ ہے، اب اس کے مطابق تصریف بناؤ. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ کیا کرو گے کہ اس باب سے پہلے لفظ بناؤ گے ہر گردان کا پہلا پہلا، اور اس کو تیار کرو گے تو یہ تصریف کہلائے گی. اب آپ کے پاس ایک سانچہ تیار ہو گیا، ہر گردان کا پہلا ورڈ مکمل ہو گیا. اب تمام گردانوں کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ نے ایک ہی طریقے سے اس کی گردان بنانی ہے. مثلا ماضی ہے تو عبدہ عبدہ عبدو، عبدت عبدتا عبدنا، عبدتما عبدتم عبدتو عبدتما عبدتم، عبدتی عبدتما عبدتن، عبدتو عبدنا عبدنا. اسی طرح مضارع کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، یعبدو یعبدانی یعبدونا، تعبدو تعبدانی یعبدنا، تعبدو تعبدانی تعبدونا. ٹھیک ہے؟ پھر تعبدینا تعبدانی تعبدنا، اعبدو نعبدو نعبدو. اسی طرح مجہول کا آپ کا پہلا ورڈ تیار ہے، تو اب طریقہ تو سیم ہے، ماضی کا بھی مضارع کا بھی، امر کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، نہیں کا بھی پتہ چل گیا. تو اب آپ کو گردان بنانا مشکل نہیں رہے گی. بات سمجھا پائی ہوں؟ میم جی میم اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا. آبادہ آپ نے کہا ماضی، پھر آ گیا مضارع، یا بدو مضارع. سوری میم دوبارہ بولیے گا. مجہول پھر دونوں کے آئیں گے نا. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ کرتی ہوں. اب ایک پراپر طریقے سے ہم لکھتے ہیں تصریف یا صرف صغیر، ایک ہی نام ہے دونوں کا. ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر 1 پہ ہے آبادہ. نہیں، اب ہم ورڈ اور لیں گے نا. فعل ماضی معروف، اور اب ہم کوئی اور باب لے لیتے ہیں، فتح یفتح. ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال اسی کی بنا لیتے ہیں. تو ماضی باب فا، اوپر لکھ لیتی ہوں، باب فا. تو اب ماضی معروف اس کا کیا ہے؟ اب میں آپ 8 جو 6 لوگوں سب سے پوچھتی ہوں، فیفا تلک اس کا ماضی معروف کیا ہے؟ فتح. فتح، فتح. اب اس کا نمبر 2 پہ آ جائے گا ماضی مجہول، فعل. جی شاہدہ، اس کا
मजहूल कैसे बनेगा? फतेहा। फुतिहा। आइन कलेमा से पहले जितने भी लेटर्स हैं उनको पेश में बदल देना है। आइन कलेमा ज़ेर वाला और आखिरी माजी जो होता है हमेशा ज़बर वाला। फुतिहा। नंबर 3 फ़ेल मुज़ारे, ये तो हमने वैसे ही पेयर सीखे हुए हैं। मारूफ। जी इशरत क्या होगा? मज़ार मारूफ, ये युफ्तहु। पेश क्यों आ रहा है यहाँ पे? सॉरी मैम, यफ्तहु। यफ्तहु। जी जी जी। अब अगला 4 नंबर। अभी इशरत आपने बताया ना? जी मैम। जी अगला बच्चा जो है ना वो मेरी तस्वीर पे आ नहीं रहा था। जी शाजिया अरशद। 4 नंबर। मुजारे का मजहूल। युफ्तहु। मुजारे मजहूल फेल मुजारे युफ्तहु। जी क्या हमने तरीका सीखा था? अलामत मुजारे पेश वाली और आइन कलेमा हमेशा कैसा होता है? मजहूल का जी बेटा, मजहूल का आइन कलेमा कैसा होता है? ज़ेर वाला। किसने जवाब दिए? शाजिया ने कि किसी और ने? मैम ज़बर वाला होगा एंड का। बेटा जिससे पूछती हूँ उसको जवाब क्यों नहीं देने देते आप लोग? अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इतने बड़े बड़े और मैं रोज डांट रही हूँ आपको? सबने सीखना है ना, ये बात भी समझा रही हूँ। जितने बच्चे आए हैं वो सब सीखने के लिए आए हैं, सबने सीखना होता है। फतहा वाला हो, हमेशा जबर वाला होता है। माजी मजहूल जेर वाला और मुजारे मजहूल जबर वाला। ठीक है, तो युफ तहू ठीक हो गया। उम्मे नवीद 5 नंबर आ गया। अमर। फेले अब आ गए हाँ हमारे पास अम्र। उफ्त नहीं इफ्तह। आप मुझे तरीका बताओ ना क्या किया आपने? भजन यहाँ पर फेले अमर आएगा ना भजन, तो इसके लिए मुजारे की अलामत को हटा दिया जाएगा। ठीक है। और फिर थर्ड उसमें देखा जाएगा यानी हमारे हिसाब से आइन कलमे में कि यहाँ पर जबर है या जेर है। अगर है जबर और जेर तो फिर जेर लगेगा। ठीक है। और आखिरी हरकत आखिरी कलमे को साकिन कर देंगे, इफ्ताह। बिल्कुल जबरदस्त बताया, इफ्ताह। इफ्ताह। कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? जी जी माशाल्लाह आप समझा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। 6 नंबर फेले नहीं। शेख जबीन आपकी बारी है। फेले नहीं कैसे बनाते हैं? किससे पहले तो बताओ किससे बनाते हैं? फेले नहीं आप मौजूद हो बेटा? जबीना जी उठ के कहीं चली गई हैं। अफशां असरार आप बता दो फेले नहीं कैसे बनता है? मैम शुरू में हम ला लगा देंगे। मैंने पूछा किससे बनता है?
میم فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کے حاضر کے 6 سیغوں سے بنتا ہے. یہ مکمل جملہ بولنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے میم. پھر ہی آپ کو تا یاد رہے گی نا، ورنہ تو آپ یا لگا دو گے. شروع میں لا پلس ت کا ہونا مسٹ ہے. تو مضارع ہمارے پاس تھا یفتہو، تو یفتہو کی کو ہم نے پہلے حاضر میں بدلنا ہے تفتہو، تفتہو. پھر شروع میں لا لگا کے لا تو لا تفتہو. تف ت لا اور تفتح. آخر کی اس حرکت کو جزم دے دیں گے. لا تفتح. اسم الفاعل 7 نمبر. جی عائشہ حسن، اسم الفاعل. السلام علیکم میم. میم میں پرانی ہوں میم. جی مجھے پتا ہے، میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا اینڈ ہی ہو رہا ہے. اچھا میم اس کو وہ کرتے ہیں نا، وہ اس کے لیے فائل کے لیے نا علامت مظاہرہ ہٹا دیں فائل کے لیے، اور وہ میم لگانا ہوتا ہے نہیں شروع بیٹا، میں. یہ آپ پرانے ہو کے بھی غلط جواب دے رہے ہو. ابھی میں نے سکھایا ہے کہ کس طرح بناتے ہیں. ایک تصریف ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. جی میں بتاؤں؟ جی عفیفہ بتائیں. اس کا بنے گا اسم الفاعل فاتحن. فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے. آپ جو عائشہ بتانے لگے تھے ثلاثی مزید فی کا پیٹرن بتانے لگے تھے. ثلاثی مجرد جو ہے وہ ایگزیکٹ فاعل اور مفعول کے پیٹرن پہ ہوتا ہے. صحیح. ہاں ٹھیک ہے میم. سوری. جی، ہاں سوری. اور جو میم والا آپ طریقہ بتا رہے ہو وہ ثلاثی جی مزید جی فی کا طریقہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی میرے دماغ میں وہی آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی میں ابھی تو سمجھ ہم نے گئی. کیا ہے بیٹا اس کو. جی عفیفہ آپ بتاؤ کیا بنے گا. جی فاتحن، اور اس کی نصب اور جر فارم ہوگی فاتحن فاتحین. جی لیکن تصریف میں ایک ہی لکھتے ہیں نا، جی فاتحن. ٹھیک ابھی ہے. ہم تصریف کرنا سیکھ رہے ہیں. فاتحن. اور شاہدہ آپ اس کا اسم المفعول بنا دو. مفتون اسم مفتون المفعول. جی کیا بولے؟ مفتون مفتوحن. زبردست، ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا اب ہمارا تصریف تیار ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں کو سمجھ آئیے تصریف کیسے بنتی ہے. جی الحمدللہ. جی تو میں یہ جی تصریف صغیر ہے نا. صغیر. جی تصریف اور صغیر ایک ہی کے دو نام ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ تر ٹھیک ہے. کتابوں میں تصریف یا بکس میں یا آپ سے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو تصریف کا ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے، اس لیے میں تصریف پہ زیادہ زور دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تصریف. سر ایک سوال. جی بولو. سر ایک سوال، سوری. وہ آپ نے اس میں مصدر اس میں شامل نہیں ہوگا 9 نمبر پہ؟ یہاں پہ یہ ثلاثی مجرد میں یہ 8 ہی ہوں گے تصریف میں. جی اس کا مصدر نا نہیں آئے گا بیسکلی جو 9 نمبر. ثلاثی مجرد ہے نا، اس کا مصدر ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اچھا ٹھیک ہے. ہاں، لیکن جو ثلاثی مزید فی ہے نا وہ ایک فکس پیٹرن پہ ہے. اچھا، اس لیے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اس میں جی تصریف میں. تو اچھا صحیح. ٹھیک. اس میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کئی 20 طریقوں سے بنتا ہے، تو ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوگا. وہ آپ ایک دم سے جب انشاءاللہ آپ لوگ سیکھو گے تو آہستہ آہستہ آپ کو آئے گا، لیکن فی الحال وہ ظاہری بات ہے سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا. ڈکشنریز میں تو آپ کو ملتا ہے، جب آپ کوئی ڈکشنری کھولتے ہو نا تو ماضی، مضارع اور اس کا اسم مصدر سب بتایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک دم سے ہم اس کو یاد نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ بنا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ جی اس کا کیا ہے اور اس کا کیا ہے. یعنی ہر باب کا ڈفرینٹ بنے گا. ڈفرینٹ، جیسے اس باب. کا کوئی لا اینڈ اچھا ریگولیشن نہیں ہے.
अच्छा अच्छा सलासी सही, ठीक है। मुजर्रद का कोई इसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सलासी कई मजीद दफा फी का एक तो से एक ज्यादा भी फिक्स मस्दर पैटर्न है। बन रहे होते हैं, एक ही मादे से अच्छा ज्यादा मस्दर भी बन रहे होते हैं, यानी कि अच्छा दो अच्छा अच्छा अच्छा, तीन सही। अबवाब से वो एक ही रूट वर्ड के मस्दर बन रहे होते हैं। लेकिन सलासी मजीद फी में तो जो बाब का नाम है वही उसी से बन जाता है, सेम पैटर्न पे। सबको क्लियर हो गया है सलासी सरफ कबीर और सगीर का फर्क? तो इस दफ़ा भी हमारा मतलब हमारे गिरदान पे नहीं पहुंचे, इंशाल्लाह अगली क्लास में अब हम गिरदाने करेंगे, ठीक है। टीचर एक क्वेश्चन। सरफे कबीर में यहाँ पे हम 14 फिगर बनाएंगे। कबीर में बेटा डिपेंड करेगा ना, जो पहली 4 हैं गिरदाने, माजी में भी 14 होते हैं, मारूफ में भी, मजहूल में भी, और मुजारे में भी 14 होते हैं, ठीक है। अमर और नहीं में 6 पहले 4 में 14 होते हैं, आखिरी 4 में 6 होते हैं। अमर भी 6 से बनता है, नहीं भी 6 से बनता है, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल भी 6 से बनता है। अच्छा ठीक है। टीचर जो ला तफ्ता है, इस अगर कभी आप हमें ये देंगी तो हम इससे 6 बनाएंगे। जी बनते ही 6 है ना, ये 4 जो हैं इसको हम लिख लेते हैं। उसमें तो आखिर में जो हमने 6 की गर्दान की थी उसमें मजूम नहीं था आखिर में, तंसुरू तंसुरानी तंसुरूना, इसी तरह इसकी भी बनाएंगे ला नहीं नहीं तफ्तहू। बेटा, वो हमने किया ही नहीं है, अभी तो मैंने आपको सिखाई नहीं है। वो तो मैंने आपको मुजारे की गर्दान बनाई थी, मैंने आपको कहा था ना मुजारे से बनती है। अभी हमने इनकी गर्दानें तो ऐसा की नहीं है। अच्छा, अमर और नहीं की अब हम इसको लेके सीखेंगे जी अब 6 अगली वाला। क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें जो ये है इन 4 में 15 सीओए और 14 या 15 जो भी कह लो, अक्सर 14 ही कहते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें 6 सीगे होते हैं, यानी कि 6 सीगों से बनते हैं, ठीक हो गया। सदा एक मुकम्मल गर्दान जो है वो सरफे कबीर कहलाती है, और बिल्कुल तसरीफ यानी कि ठीक है। और ये तसरीफ जो आपने ये 8 अल्फाज लिए हैं, हर गर्दान का पहला हर्फ, वो तसरीफ या सरफे सगीर कहलाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और सर्फ जो है वो हम गर्दान को कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में, ठीक है ठीक है। और उसके जो वर्ड्स अंदर होते हैं वो सीगे कहलाते हैं, वो सीगे कहलाते हैं, जी ठीक है, ये तो पता है। और किसी का कोई सवाल है? जी कोई बच्चा? होमवर्क क्या होगा? होमवर्क होमवर्क यही है कि आपको मैंने आज बाब फतहा से तसरीफ बना दी है ना, अब आप जो बाकी 5 अबवाब हैं उनकी इसी तरह तसरीफ बनाना। नासारा, कारुमा और जाराबा, सामिया, हासिबा, इनकी भी इसी तरह से जिस तरह अभी बनाई है ना, तसरीफ बना के एक ही पेज लेके उस पर कॉलम बना लेना, 6 बल्कि एक बना लिया 5, ताकि एक ही दफ़ा लिखो आप फेले माजी मारूफ, मुजारे मारूफ, ये जो लिस्ट है, और आगे हर बाब की आगे तसरीफ करते जाओ, ऊपर से नीचे ऐसे 6 लफ्ज़ बना दो। जबरदस्त, इसकी आप रिकॉर्डिंग भेज, कब तक भेज देंगी रिकॉर्डिंग? मैं अभी भेज देती हूँ। पिक्चर ले लिया किसी बच्चे ने? बेटा पिक्चर ले लिए? जी भाईजान ले लिए मैंने। क्लियर चेक कर लिया करो, क्लियर है कि नहीं।